السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جی شاعر کہتا ہے کہ لکھے جو خط تجھے، وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے۔ اور وہ کیا کہتے کہ کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ تو خطوط نویسی کا سلسلہ بڑا ہی دراز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنا پیغام اپنے عرب سے باہر پھیلانا چاہا تو انہوں نے خط لکھے سربراہان مملکت کی طرف، اور وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ جانتے تھے ان کو کہ انفلوئنشل ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی وہ کیا کہتے ہیں، اصل خط تو وہی ہوتے ہیں جن میں صحیح معنوں میں کوئی سچی یا محبتیں ہوتی ہیں، لیکن آج کل عمران خان کے جو خطوط ہیں ان کا بڑا چرچا ہے کہ کوئی کہتا ہے موصول ہی نہیں ہوئے، پھر بڑی مشکل سے یہ مانتے ہیں کہ موصول ہوا ہے، پھر ان کی وہ کیا کہتے ہیں اتھینٹیکیشن کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی نام نہ لیں، وہ بڑے ناراض ہو جائیں گے جن کو خط لکھے گئے ہیں۔ اور خدا کی پناہ کہ کیا کیا انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو واقعی اس سے پہلے ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو مولانا ابوالکلام کے مجھے خط یاد آتے ہیں جو جیل میں انہوں نے لکھے۔ وہ بھی اپنی جگہ ایک کیا کہتے ہیں ادب و سیاست اور معاشرت اور معیشت کا بڑا ہی حسین ترین مرقع ہیں، بہت ہی پیاری زبان ہے ان کی اور وہ پڑھنے کی چیزیں۔ اور مارٹن لوتھر کے کچھ یادگار خطوط ہیں، ان کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اصل میں کیوں یہ خطوط اتنی لافانی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہت سارے سیاستدان اس بات سے واقف ہیں کہ جب قید ہوتی ہے، یعنی موسٹلی ہمارے سیاستدانوں نے قید کاٹی ہے، اور ایک سیاستدان ہونے کے لیے گویا یہ بڑا تمغہ ہوتا ہے کہ ہم نے ماریں کھائیں اور ہم نے جو ہے نا کوڑے کھائے اور ہم نے قیدیں کاٹی۔ حالانکہ بس اللہ کو علم ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ اپنے کسی اچھے کاز کے لیے کام کرے۔ اچھی بات، اصل بات یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قید میں جب انسان ہوتا ہے، اور خاص طور قید تنہائی میں، تو اس وقت سبھی جو قیدیوں کی زبانی سنا اور ان کی جو بایوگرافی وغیرہ پڑھی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے بالکل، اور اس کو کسی ذی حس سے دور کر دیا جاتا ہے، کسی بھی انسان سے دور کر دیا جاتا ہے، تو انسان جو ہے اس پہ قدر کھلتی ہے دوسرے انسانوں کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اکثر قیدی کہتے ہیں کہ چوہا کوئی آ جاتا تھا، کوئی گلہری آ جاتی تھی، کوئی چیونٹی آ جاتی تھی، کوئی چڑیا پھڑپھڑاتی تھی، تو کیا کہتے ہیں فیض احمد فیض نے بھی اسیری کے دن کاٹے، اور ان کے بھی خطوط اپنی جگہ پہ ایک خطوط کیا، ان کی تو کتابیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسیری کے زنداں میں جو لکھی گئی ہیں کتابیں، ان کی شاعری کی مجموعہ کلام ہے کئی، کیونکہ انہوں نے بھی کافی لمبا عرصہ قید میں کاٹا، اور وہ جو ہیں وہ زیادہ ان کے خوبصورت اشعار جو کہ عام پہلے وہ لکھتے تھے، یعنی خود مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا پہلے پہل کے ان کے جو مجموعہ کلام ہیں وہ ایک طرح سے یعنی خوبصورت ہیں وہ بھی، لیکن اس میں اقبال اور غالب کی ایک طرح کی بہت آپ کو نمایاں ایک یوں کہنا چاہیے پرتو نظر آتا ہے، اور اس میں اوریجنلٹی نہیں سامنے آئی فیض احمد فیض کی۔ لیکن جو مجموعہ کلام انہوں نے زنداں میں لکھے، جو شعر انہوں نے زنداں میں لکھے، وہ بہت پیور ان کی اپنی ہی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس میں ایک اپنی ہی طرح کا درد، میلوڈی اور سوز و گداز جو ایک شاعر کی شاعری کا زیور ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو بغاوت کے آثار ان میں پہلے بھی تھے، لیکن وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آئے زنداں میں، جو شاعری ان کی شاعری اور خطوط جو ان کے بھی لکھے گئے ہیں۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یعنی ان کی وہ مشہور تھے نا کہ وہ کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتے تھے پاکستان میں، اور اس کے بارے میں بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو یہی اس میں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تھا تو ایک جس تجویز تھی جو ڈسکس کی گئی تھی دوستوں کی محفل میں، اس کی بھنک پڑ گئی فوجی حکمرانوں کو، تو وہ ایوب خان کا دور تھا ابتدائی، بلکہ لیاقت علی خان کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں شائبہ ہوا تھا کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ لیاقت علی خان یا ایوب خان اس وقت وہ تھے کوئی چیف آرمی اسٹاف تھے، کچھ اس طرح کے بڑے تھے، تو انہوں نے جی یہ اس کا انکشاف کیا، اور ان کے ساتھیوں کو، یہ جو کرنل فیض تھے اس وقت، ان کے ساتھیوں کو سجاد ظہیر وغیرہ اور کافیوں کو قید میں ڈال دیا گیا، اور بڑی لمبی قیدوں میں ڈال دیا گیا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ یہی لیاقت علی خان جن کی حکومت الٹنے کا شک ہوا تھا، ان کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب اپنے جو ہے نا سیاہ و سفید پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے ان کو اور دبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ جب ان لوگوں کو کچھ سزائے موت وغیرہ دینے کے دن آ رہے تھے، بڑے جو ہے نا چرچا تھا اخباروں میں کہ یہ بہت بڑا کیس بن گیا تھا، راولپنڈی سازش کیس اس کو کہتے تھے، تو یہ کیس ختم نہیں ہوا اور ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ لوگ بری ہو گئے، اور بیچ میں جو یعنی آئین کوئی ٹوٹا بھجا بنا تھا اس کو بھی انہوں نے مروڑ تروڑ کے تو کوئی ایسے قانون بنا لیے جس کے مطابق یہ جو فوجی تھے، حالانکہ کرنل اور کرنل فیض اور ان کے ساتھ تھی، لیکن ان کا مقدمہ جو تھا سویلین عدالت میں چلا تھا، اور وہ جو بیچ میں تھی غلام محمد صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ اسمبلی توڑ دی، اور پھر وہ کلان ان کے یہ پوزیشن لی کہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو جو ترمیم تھی وہ کہاں باقی رہی، تو بہرحال ہماری جو پڑھتے جائیں نا تاریخ کو، تو وہ کیا کہتے ہیں، پڑھتا جاؤ اور شرماتا جائے، ایسی تاریخ ہے ہماری، تو ابھی بھی جو پلٹنیاں ہمارے یہاں کھائے جا رہی ہے، عدالتیں اور سیاست، شرمندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو خطوط کی بات ہو رہی تھی، نیلسن منڈیلا نے خط لکھے بہت زیادہ، اپنی یعنی 27 سال کی جیل کاٹنا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہوتا، تو اس عرصے میں پھر تحریک کو زندہ رکھنا، تحریک آزادی ان کے ملک میں بھی چل رہی تھی، وہ اپنے کالوں کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے، اس کے لیے یہ لوگ جدوجہد کر رہے تھے، تو ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں تو آپ کو رہا کر دیں گے، تو انہوں نے بھی اپنے موقف سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، 27 سال قید کاٹی، لیکن بالآخر وہ کیا کہتے ہیں، دنیا کے بھی کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ انہوں نے اپنی تحریک کو زندہ رکھا اپنے خطوط کے ذریعے، خطوط لکھا کرتے تھے، جو ان کی بیگم جو تھیں وہ ونی لے کے جایا کرتی تھیں اور جلسوں میں پڑھتی تھیں اور اس کو لوگوں کے دلوں کو گرماتے تھے، تو خطوط کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، اور ہنسی تو اس بات پہ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکیا تو ہمارے گھر آیا ہی نہیں، اور اس نے ہمیں تو خط پکڑایا ہی نہیں، اور ہمیں خط نہیں موصول ہوا، اور نہ ہم اس کی رسید دیتے ہیں، یہ کیا کس زمانے کی بات کرتے ہو کہ دل جلانے کی بات کرتے ہو، یعنی خط اول تو آج کل کون لکھتا ہے کاغذ پہ خط، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ای میلز کے ذریعے لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کی ٹیم ہے شاید وہی کوئی آپس میں مشورہ کر کے تو وہ کچھ بتاتے ہوں گے اور لکھتی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی قسم کے خط ہوتے ہیں وہ کہاں لکھے جاتے ہیں ایک شخص کو ڈائریکٹ، وہ تو اخباروں میں شائع ہوتے تھے، جو ہمیں پتہ ہے جب بہت زیادہ اخباروں کا دور تھا، اور آج کل ظاہر آن لائن آتے ہیں، کیونکہ آن لائن ایک بہت بڑی ہو گئی ہے، ایک واچ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی، تو یہ خط بھی ضرور جناب دلوں میں ترازو رہیں گے لوگوں کے، اور تاریخ میں زندہ رہیں گے، کیونکہ عمران خان ان سب لیڈر سے اس مقبولیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا لمبا سپین ہے، یعنی مجھے یاد پڑتی ہے کہ ہم لوگ 9th 10th میں ہوتے تھے، یہ کیا زمانہ تھا، کوئی ایف اے کے دوران کا زمانہ ہے، اور یہی میں پڑھ رہی تھی کہ یہ تو شاید 78 میں کچھ اس کا شروع ہو گیا تھا عمران خان کا، 71 میں،
یعنی 19 سال کے تھے یہ، اور ان کا وہ شروع ہو گیا تھا، سلیکشن ہو گئی تھی۔ اور مجھے یاد پڑتی ہے کہ یہ 78 79 80 کا زمانہ تھا، جب ہم لوگ بھی یہی کوئی اسکول کالج میں تھے، تو دو ہی تھے ہمارے لیے کشش کی باعث، سارے نوجوانوں کے لیے کشش کا باعث یہ ہوتے تھے دو، جو ہے نا، ایک ڈیانا کی خبر ہوتی تھی، اخبار کے سینٹر میں ضرور ہوتی تھی ایک تصویر اس کی، یا عمران خان کی ہوتی تھی، اور بڑا ان کے وہی حسن و جمال اور خوبصورت کھیل اور ان کی خبریں طرح طرح کی۔ تو اس کے بعد 92 میں سب سے جو بڑی خوشی دی ہے عمران خان نے، میں کہتی ہوں کسی قوم کے لیے، یہ ہو سکتی ہے کہ عالمی جو کیا کہتے ہیں کپ جو اس نے جیتا تھا، ورلڈ کپ، تو اس کی خوشی کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم، کہ یعنی پورے واقعی جو کہتے ہیں نا کہ بھنگڑے ڈالے گئے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں، اور وہ کیا کہتے ہیں آتش بازی کی، کہ یہ سب کچھ واقعی ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کہ ایسی خوشی تھی لوگوں کے وہاں جہاں کھیل ہو رہا تھا، وہاں سے لے کے پاکستان تک اور پوری دنیا میں ایسی خوشی ہو رہی تھی، اور ہم نے بھی خوشی منائی تھی بہت زیادہ، مل کے فیملی نے دیکھا، بہن بھائی اور ہمارے پیرنٹس سب ہم مل کے دیکھا ہم نے میچ، اور جتنی خوشی ہوئی، جتنا تجسس تھا اس میچ میں، اور جتنی زیادہ خوشی، میں سمجھتی ہوں عمران خان کو یعنی خوشیاں دینے والا رہا ہے یہ ہمیشہ۔ تو اللہ میاں اس کی حفاظت کرے اور اس کو کچھ ملک کے لیے اچھا کرنے کی توفیق دے، کچھ چھوڑ دیں، اس کو انتخاب کرائیں اور کچھ اس کو سامنے آنے دیں کہ کون ہے جو جس کو دل سے جس کو قبول کرتے ہیں لوگ، جس کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ یہ کیا ڈنڈے سے آپ کسی کو کریں گے؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا، قانون چوروں کے لیے ہوتا ہے، ڈھکوں کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے بالکل نہیں ہوتا، اس طرح کی مار کٹائی عوام کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کو پینٹا لگائیں گے۔ یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئیں آپ گند، جو ہے نا، جو اس طرح کی زبان بولتے ہیں؟ تو پلیز کچھ اہل عقد سوچیں کچھ ملک کا، ہمیں وہ لیڈر دیں جس کی ہم بات ماننا چاہتے ہیں۔